دلہن دل اور دلربا، دوسری اور آخری قسط۔ آپ کے پاس اختیار ہے سر، رنگو نے کمزور سی آواز میں کہا، میری کھال اتار سکتے ہیں لیکن میں کسی اور کا پھندا اپنی گردن میں نہیں ڈالوں گا۔ اس کی آواز میں اگرچہ کمزوری تھی لیکن اس کا لہجہ اس بات کا غماس تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں اس کی بات پر یقین کر کے اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک میں نے جتنی تفتیش کی تھی اس میں رنگو ہوئی ایسا مشتبہ نظر آیا تھا جس پر دھرے شاہ کو قتل کرنے کا شک کیا جا سکتا تھا۔ میں نے رنگو کو فی الحال حوالات میں بھجوا دیا اور خود نئے امکانات پر غور کرنے لگا۔ اگر رنگو اور دھرے شاہ کے جھگڑے کو ایک طرف رکھ دیا جاتا تو پھر دھرے شاہ کا قتل ایک اندھا قتل بن جاتا جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ قتل کی تفتیش کے لیے سب سے پہلے قتل کی وجہ معلوم کرنا ضروری تھا، اور اس وقت تک کی تفتیش کے مطابق رنگو کے پاس دھرے شاہ کو قتل کرنے کی معقول وجہ موجود تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک مجھے خیال آیا کہ میں دلربا کو نظر انداز کر رہا ہوں، مجھے اس سے بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اسی وقت ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر وہاں جا پہنچا۔ دن کے 12 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ مخلوق راتوں کو جاگتی اور دن کو سوتی ہے۔ جس وقت میں وہاں پہنچا وہ ان لوگوں کے ناشتے کا وقت تھا۔ میں جن وقتوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت گجرات میں کوئی باقاعدہ بازار حسن نہیں تھا۔ چند لوگ یہ کام کرتے تھے اور انگریزوں کے وقتوں سے ان کے پاس لائسنس تھا۔ آج کل تو ہر چھوٹے بڑے شہر میں بدی کے مرکز کھل گئے ہیں اور یہ کام پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ تھانے دار اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں کو میری آمد کی اطلاع ملی تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ مجھے فوراً ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور دلربا کی ماں میرے پاس آ کر جھک کر آداب بجا لائی۔ ہمارے نصیب جاگ گئے حضور، اس نے میری بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، حکم فرمائیں کیا خدمت کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کارندوں سے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کو کہنے لگی۔ میں نے اس کی خوشامد اور چرب زبانی کو نظر انداز کر کے اسے کھانے پینے کے انتظام سے منع کر دیا۔ میں وہاں بیٹھ کر کنجروں کی کمائی سے کوئی بھی چیز نہیں کھانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا وہ اپنی بیٹی دلربا کو بلا دے، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیبی ابھی سو کر اٹھی ہے، اس نے بڑے انداز سے کہا۔ وہ نہا دھو کر تیار ہو جائے تو میں اسے لے کر آتی ہوں۔ ویسے خیر تو ہے نا، لا علمی میں اگر کوئی قصور ہو گیا ہے ہم سے۔ ایک بات ذہن میں رکھو بائی جی، میں نے غصے سے کہا، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے اور نہ ہی میں یہاں مجرا سننے آیا ہوں۔ میں یہاں سرکاری ڈیوٹی پر آیا ہوں، اس لیے فوراً اپنی بیٹی کو وہ جس حال میں بھی ہے یہاں لے کر آؤ، ورنہ پھر تھانے بلوا کر تفتیش کروں گا۔ اس نے میرے ماتھے پر بال دیکھے تو فوراً کمرے سے نکل گئی اور چند لمحوں کے بعد ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لے کر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار باقی تھا۔ بڑے خوبصورت نئے نقش اور گورے رنگ نے اس میں بے پناہ کشش پیدا کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی جو اس قسم کے پیشے سے وابستہ لڑکیوں میں کم ہی نظر آتی ہوگی۔ وہ کہ جسم فروش طوائف نہیں تھی، صرف گانا گاتی تھی اور رقص کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر معصومیت اور جسم میں شادابی قائم تھی، اور دھرے شاہ جیسا بدمعاش اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ دلربا نے خالص لکھنوئی لب و لہجے اور انداز میں ادب پیش کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کی ماں سے کہا کہ وہ دلربا کو میرے پاس چھوڑ دے اور کمرے سے نکل جائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دلربا سے ادھر ادھر کی چند باتیں کیں۔ میرا خیال تھا کہ اس کی جھجک اتارنے کے بعد اپنے کام کی باتیں پوچھوں گا۔ میں جانتی ہوں آپ کیوں آئے ہیں، دلربا نے اداس سے لہجے میں میرے کچھ پوچھنے سے پہلے کہا۔ کیا جانتی ہو، میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ شاہ جی کے متعلق بات کرنے آئے ہیں، اس نے کہا۔ آپ ان کے قتل کی تفتیش کر رہے ہوں گے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دھرے شاہ کو شاہ جی کہہ رہی ہے۔ دھرے شاہ ایسا نامی گرامی بدمعاش تھا کہ اس کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گجرات میں پھیل گئی تھی۔ دلربا کی اداسی کو دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی دھرے شاہ کے ساتھ جذباتی وابستگی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی اسی جذباتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سنا ہے وہ باقاعدگی سے یہاں آتا تھا، میں نے کہا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، اس نے آہ بھر کر کہا۔ اس نے میرے کہنے پر بدمعاشی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر وہ قتل نہ ہو جاتا میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہچکی سی آئی اور وہ اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ کر سسکنے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ جب وہ آنسو بہا کر ہلکی ہوگی تو میں نے اپنے مطلب کی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تمہارے شاہ جی کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ تمہارے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کرتا ہوگا۔ تم ذرا سوچ کر بتاؤ، اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو؟
وہ میری بات سن کر کچھ سوچنے لگی۔ غالباً وہ اپنے ذہن میں الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی۔ رنگو کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ دلربا نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ پھر اس نے وہی بات سنا دی جو میں نے اپنے مخبر کی زبانی پہلے ہی سن لی تھی۔ اور سوچو اور غور کرو، میں نے اسے کہا، بے شک کوئی معمولی بات ہو، وہ میرے ساتھ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بھی بات کرتا تھا۔ اس نے کہا، ایک روز باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اس نے ایک بارات کے ساتھ جاتی ہوئی دلہن کو روک لیا تھا اور اسے ساتھ لے جانے لگا تھا، مگر پھر دلہن کی منت سماجت اور آہوزاری کی وجہ سے اسے جانے دیا۔ یہ سن کر میں چونک پڑا۔ یہ ایسی بات تھی کہ کوئی بھی غیرت مند انسان مرنے مارنے پر اتر سکتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ واقعہ کتنے دن پہلے کا ہے؟ تقریباً ہفتے پہلے کا ہوگا، اس نے سوچ کر کہا۔ کیا اس نے کچھ اور بھی بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ بارات کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ دلہا کون تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بارات رحیم پور واپس جا رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ نہیں معلوم کہ دلہن کو کہاں سے لے آ رہی تھی۔ میرے لیے اتنی معلومات ہی کافی تھی کہ دلہا کے گاؤں کا پتہ لگ گیا تھا۔ میں نے قریت کر دلربا سے بہت سی باتیں پوچھیں، لیکن اس سے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں جلد ہی اس کے شاہ جی کے قاتل کو پکڑ لوں گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دلربا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ مجھے اس کی جذباتی وابستگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں وہاں سے سیدھا تھانے آ گیا۔ رحیم پور میرے تھانے کے علاقے کا گاؤں تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ ہفتہ 10 دن یا اس سے زیادہ دن پہلے گاؤں میں کس کی شادی ہوئی ہے۔ یہ کام میں نے پولیس کے ذریعے کرنے کی بجائے مخبروں کے ذریعے کرنا بہتر سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بات ایسی تھی جس کی بھنک بھی ان لوگوں نے کسی کو نہ ملنے دی ہوگی کہ ان کی نئی نویلی دلہن کو کسی غنڈے بدماش نے روک لیا تھا۔ میرے مخبروں میں ایک عورت بھی تھی۔ یہ انتہائی چالاک عورت تھی، لوگوں کے گھروں کے اندر تک کے راز نکال آتی تھی۔ اس کا نام ذکیہ تھا۔ میں نے ذکیہ کو تھانے طلب کر کے اسے ساری بات سمجھا دی کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور اس نے کیا معلوم کرنا ہے۔ ذکیہ چلی گئی اور پھر دوسرے دن میرے پاس آئی۔ وہ راز کی بات نکال لائی تھی۔ اس نے ایک نئی ہی بات سنا دی۔ یہ بات میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ ذکیہ نے اس شخص کا سراغ لگا لیا تھا جس کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی۔ اس کا نام خضر شاہ تھا اور اس کی دلہن سلمہ کا تعلق بھلے وال سے تھا۔ ذکیہ نے ایک ایسی عورت سے دوستی گانٹھ لی جو سلمہ کے بہت قریب تھی اور اس کی سہیلی بن گئی تھی۔ یہ ذکیہ کی فنکاری تھی کہ اس نے دلہن سلمہ کی سہیلی کے سینے سے وہ بات نکال لی جو بہت چھپا کر رکھی گئی تھی۔ خضر شاہ کی شادی بھلے وال میں ہوئی تھی۔ فاصلہ تو زیادہ نہیں تھا، لیکن گرمیوں کے دن ہونے کی وجہ سے لڑکی والوں نے رخصتی کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد کا رکھا تھا، اس لیے دوسرے مہمان تو کھانا کھانے کے بعد اپنے طور پر گھروں کو چلے گئے تھے اور بارات کے ساتھ خاص رشتہ دار ہی رہ گئے تھے جن کی تعداد 15-16 کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ لوگ دلہن کو لے کے آگے اس وقت کے رواج کے مطابق دلہن ڈولی میں بیٹھی تھی اور ڈولی کو 4 کمہاروں نے اٹھا رکھا تھا۔ دولہا آگے آگے گھوڑے پر سوار چل رہا تھا۔ جب یہ لوگ رحیم پور کے قریب پہنچے تو دولہا خضر شاہ یہ کہہ کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آگے چلا گیا کہ وہ گھر پہنچ کر دلہن کے آنے کی اطلاع کرتا ہے تاکہ وہ لوگ دلہن کے استقبال کی تیاری کر لیں۔ دولہا چلا گیا تو ڈولی 15-16 باراتیوں کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ اس علاقے میں پہنچے جہاں درِ شاہ کی بادشاہی تھی تو اچانک درِ شاہ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں سیسا بھری وزنی لاٹھی تھی۔ ڈولی کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ ڈر گئے۔ اس وقت درِ شاہ کا نام ہی دہشت کے لیے کافی تھا۔ باراتیوں کا خیال تھا کہ درِ شاہ ان کی جیبیں خالی کرائے گا، لیکن اس وقت سب لوگ پریشان ہو گئے جب درِ شاہ نے دلہن کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے درِ شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے دلہن کو ڈولی سے باہر نکال لیا اور کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش نہ کی۔ دلہن سلمہ بڑی سمجھدار اور باحوصلہ لڑکی تھی۔ اس نے صورتحال کی سنگینی کو سمجھ لیا اور بڑی جرأت اور حکمت عملی سے کام لیا۔ سنا ہو تم سید ہو درِ شاہ؟ اس نے درِ شاہ سے کہا، میں بھی سید ہوں۔ تمہیں ایک سید زادی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دونوں خاندانوں کی عزت کا بھرم رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم طاقت کے نشے میں مست ہو کر ضروری ایسا کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط مان لو۔ شرط بتاؤ؟ درِ شاہ نے کہا، ماننے والی ہوئی تو مان لوں گا، تم مجھے یہاں سے جانے دو۔ دلہن سلمہ نے کہا، مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا، میں گھر جا کر اپنے خاوند کو ساری بات سناؤں گی۔ اگر اس کے اندر جرأت اور غیرت ہوئی تو وہ تم سے خود نبٹ لے گا، اور اگر اس نے بے غیرتی یا بزدلی کا مظاہرہ کیا تو میں اس سے علیحدگی حاصل کر کے خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لینا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا خیال ہے کہ زبردستی کر لو گے تو میں اپنی جان دے دوں گی، عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یہ ایک سید زادی کا وعدہ ہے تم سے۔ درِ شاہ کی مردانگی نے یہ بات گوارا نہ کی کہ ایک لڑکی کے چیلنج سے منہ موڑے۔ اس نے دلہن سلمہ کا یہ چیلنج قبول کر لیا اور اس کو 2 ہفتے کی مہلت دی
کہ اس دوران اگر اس کے شوہر خضر شاہ نے اسے قتل نہ کیا یا اس کے سامنے نہ آیا تو سلمیٰ خود اس کے پاس آ جائے۔ اگر سلمیٰ نہ آئی تو اس کے شوہر کو قتل کر کے اسے اٹھا لائے گا اور بے نکاحی بیوی بنا لے گا۔ اس کے بعد اس نے سلمیٰ کو ڈولی میں واپس بٹھایا اور جانے کی اجازت دے دی۔ اپنے شوہر کے گھر آ کر اس نے ساری بات اپنے دولہا خضر شاہ کو بتائی۔ خضر شاہ نے اس کو تسلی دی کہ وہ بالکل فکر نہ کرے اور وہ اس کی عزت کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر بھی کرے گا اور دھرے شاہ سے نپٹ لے گا۔ اس کے بعد خضر شاہ نے گھر میں موجود اس واقعے کے گواہ رشتہ داروں سے کہا کہ اس واقعے کو اپنے تک محدود رکھیں اور یہ بات باہر نہ نکلنے دیں۔ ان سب لوگوں نے تو اس بات کو اپنے سینوں میں دبا لیا، لیکن سلمیٰ خود راز نہ رکھ سکی اور عورت کی فطری کمزوری کا شکار ہوگی۔ سیانوں نے سچ کہا ہے کہ عورت پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے۔ سلمیٰ نے باتوں باتوں میں یہ بات اپنی سہیلی کو سنا دی اور رازداری رکھنے کا وعدہ بھی لیا، لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ جسے وہ بات کو راز رکھنے کا کہہ رہی ہے وہ بھی ایک عورت ہے۔ اس عورت کے پیٹ سے یہ راز میری مخبر ذکیہ نے نکال لیا۔ دیکھا جائے تو اس مخبر عورت ذکیہ نے میرا سارا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ دھرے شاہ سلمیٰ کے شوہر خضر شاہ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ میں نے ذکیہ کو شاباش دی اور اپنی جیب سے نقد انعام بھی دیا۔ اب میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ایسے غفار کو بلایا اور ان سے کہا کہ رحیم پور چلا جائے، خضر شاہ کو اپنی حراست میں لے کر تھانے لے آئے۔ میں نے ان لوگوں کی گاؤں میں عزت کے خیال سے ایسے سے یہ بھی کہا کہ وہ کوشش کریں کہ خضر شاہ کو ہتھ کڑی نہ لگانی پڑے۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور چلا گیا۔ میں بے چینی سے خضر شاہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ خاصی دیر بعد SI نے آ کر بتایا کہ خضر شاہ اسی روز سے گھر سے غائب ہے جس روز سے دھرے شاہ کی لاش ملی تھی۔ اس کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بلا علمی کا اظہار کیا۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ خضر شاہ نے گھر سے غائب ہو کر اپنے خلاف اس شک کو پختہ کر دیا تھا کہ مقتول دھرے شاہ کو اسی نے قتل کیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے مخبروں کا جال ہر طرف پھیلا دیا۔ ان لوگوں نے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ خضر شاہ کے دوست کون کون سے ہیں اور وہ کہاں روپوش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک مخبر کی مستقل ڈیوٹی خضر شاہ کے گھر لگا دی کہ وہ خفیہ طور پر گھر پر نظر رکھے اور جو ہی خضر شاہ گھر آئے فوراً تھانے اطلاع کر دے۔ ایک دن گزر گیا اور خضر شاہ کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ پھر دوسرا دن بھی گزر گیا۔ خضر شاہ یوں غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے 2-3 جگہوں پر چھاپے بھی مارے لیکن خضر شاہ کہیں نہ ملا۔ اسی رات کے 10-11 بجے کا وقت ہوگا جب تھانے سے اطلاع آئی کہ اس مخبر نے جو خضر شاہ کے گھر کی نگرانی کر رہا تھا اطلاع دی ہے کہ خضر شاہ اپنے گھر آیا ہوا ہے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اسی وقت چھاپا مارنے کا بندوبست کیا اور SI اور 4 کانسٹیبلوں کو خضر شاہ کے مکان کے پچھلی طرف اور ادھر ادھر پھیلا دیا تاکہ وہ دیوار پھلانگ کر نہ بھاگ سکے۔ اس کے بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ خضر شاہ کوئی عادی جرائم پیشہ شخص نہیں تھا، اس لیے کسی مزاحمت کا خطرہ نہیں تھا۔ مخبر شناخت کے لیے ہمارے ساتھ تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی خضر شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا اور وردی میں پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ خضر شاہ کا باپ تھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ خضر شاہ گھر میں ہے۔ میں نے کہا اسے کہیں کہ وہ خود پیش ہو جائے ورنہ میں گھر کے اندر داخل ہو کر اسے گرفتار کر لوں گا۔ اس بوڑھے نے بڑی بے بڑسی سے میری طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر کی طرف مڑا اور تھوڑی دیر بعد ایک جوان عمر آدمی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ مخبر نے مجھے سرگوشی میں کہا کہ یہی خضر شاہ ہے۔ خضر شاہ نے رسمی طور پر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کلہاڑی بھی برآمد کرا دے جس سے اس نے دھرے شاہ کو قتل کیا ہے۔ اس نے آمادگی ظاہر کر دی۔ میں نے محلے کے 2 معززین کو جگا کر برآمدگی کی گواہی کے لیے ساتھ لیا۔ خضر شاہ نے گواہوں کے سامنے ایک بڑی خوبصورت کلہاڑی جو ایک دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی اتار کر مجھے دے دی اور اسے ہم لے کر تھانے آ گئے۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد خضر شاہ کو حوالات میں بند کر دیا اور باقی کا کام اگلے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ اس رات میں بڑی گہری اور سکون کی نیند سویا۔ صبح اٹھا تو بالکل تازہ دم تھا۔ تیار ہو کر تھانے پہنچا اور خضر شاہ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ کانسٹیبل اسے لے کر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ گیا تو میں نے اسے کہا کہ حالات و واقعات اور شواہد اس کے خلاف ہیں، بہتر ہے کہ وہ خود ہی اقبالی بیان دے دے۔ وہ بڑا صحت مند اور خوبصورت جوان تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ یا پچھتاوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ میرا اقبالی بیان لکھ لیں، اس نے بڑے حوصلے سے کہا۔ دھرے شاہ کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد خضر شاہ نے بڑی تفصیل سے ہر بات بتا دی۔ درمیان میں اس سے سوال بھی پوچھتا گیا۔ اس طرح جو بات سامنے آئی وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلے کے واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ کس طرح دھرے شاہ نے خضر شاہ کی دلہن کو اغوا کرنا چاہا تھا۔ دلہن سلمیٰ نے جب خضر شاہ کو ساری بات سنائی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اسی وقت دھرے شاہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن وہ اتنا زبردست بدمعاش تھا کہ وہ اس سے مقابلہ کر کے اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔
وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے دھرے شاہ کو قتل نہ کیا تو وہ اسے قتل کر کے اس کی بیوی پر قبضہ جما لے گا۔ اس نے بڑے ہی خوبصورت دستے والی ایک کلہاڑی بنوا رکھی تھی جسے وہ باہر کہیں آتے جاتے ہوئے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وقوع والے دن شام 8-9 بجے وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تھا۔ اچانک اسے گندے نالے کے قریب دھرے شاہ نظر آیا۔ وہ بلند آواز سے کوئی فلمی گیت گا رہا تھا۔ اس کی آواز چلنے کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ خضر شاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور دھرے شاہ کے پاس جا کر ایک زوردار کلہاڑی اس کی گردن پر کی۔ دھرے شاہ کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی اور وہ ایک طرف گھوم گیا۔ خضر شاہ نے 2 وار اور کیے تو دھرے شاہ زمین پر گر پڑا۔ آگے نالے کی ڈھلوان تھی اور نالہ خاصی گہرائی میں تھا۔ دھرے شاہ اس ڈھلان سے لڑکتا ہوا نالے میں جا گرا۔ وہ کیچڑ کے اندر دھنس گیا تھا۔ خضر شاہ نے ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خضر شاہ بڑے اطمینان سے وہاں سے اپنے گھر آ گیا اور خون آلود کلہاڑی اچھی طرح دھو کر دیوار پر ٹانگ دی۔ اس نے اپنی بیوی اور باپ کو بتایا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تو وہ گھبرا گیا۔ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا بلکہ سیدھا سادہ دیہاتی تھا۔ جب پہلی مرتبہ میں نے ASI کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو اس کے باپ نے جھوٹ بول کر ٹال دیا اور کہا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، حالانکہ خضر شاہ اس وقت گھر میں ہی چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے پاس کھاریاں چلا گیا۔ گرفتاری والی رات وہ گھر والوں سے اور اپنی نئی نویلی دلہن سے ملنے آیا تھا کہ مخبر نے تھانے اطلاع کر دی۔ میں نے اس کا بیان لکھ کر اس کے دستخط کروا لیے اور پھر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کا بیان کروا دیا۔ جو مارا گیا تھا وہ معاشرے کے لیے ایک تکلیف دہ پھوڑے کی طرح تھا اور اس نے شریف لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ مجھے خضر شاہ کا بڑا خیال آ رہا تھا۔ اس کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا وہ کسی ایسے المیے کا شکار ہو۔ جب میں نے کیس تیار کیا تو اس میں جان بوجھ کر 1-2 ایسے سکم رکھ دیے جو خضر شاہ کے حق میں جاتے تھے۔ بہرحال مقدمہ چلا۔ خضر شاہ کا وکیل اتنا ذہین نہیں تھا۔ وہ میرے چھوڑے ہوئے سکم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ جج نے خضر شاہ کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ میں نے خضر شاہ کے باپ کو الگ کر کے سمجھا دیا کہ وہ سیشن کورٹ میں اس سزا کے خلاف اپیل کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے کہا کہ وہ کوئی دوسرا وکیل کریں جو تجربہ کار ہو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ انہوں نے اپیل دائر کر دی۔ یہ وکیل بڑا تجربہ کار تھا۔ اس نے میرے چھوڑے ہوئے سکم سے پورا فائدہ اٹھایا اور خضر شاہ کو اپیل میں صاف بری کروا لیا۔ ہو سکتا ہے پڑھنے والے میرے اس اقدام کو غلط کہیں کہ میں نے ایک قاتل کی مدد کر کے غلط کام کیا ہے، لیکن میری نیت نیکی کی تھی اور میرے ضمیر پر اس کا کوئی بوجھ نہیں۔